السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ سامعین کرام، آج آپ کے سامنے ایک ایسا پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ جس کو سمجھانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1500 سال پہلے جو ارشاد فرمایا تھا، اس کو عوام نے بھی، علماء نے بھی، صلحاء نے بھی، اتقیاء نے بھی، حجاج نے بھی، نمازیوں نے بھی، اکثر نے نظر انداز کر دیا، اس طرف توجہ نہیں رہی۔ اور آپ حیران ہوں گے میری یہ باتیں سن کر کے کہ یہ کیسے جی، کہ اکثریت جو ہے وہ اس کو نظر انداز کر رہی ہے، وہ بھی نبی کے فرمان کو۔ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ارشاد اور فرمان، آپ کی یہ تعلیمات، اگر تم اللہ کے راستے میں صدقہ نکال رہے ہو اور دائیں جانب بیٹھنے والے کو دے رہے ہو تو بائیں جانب بیٹھنے والے کو بھی خبر نہیں ہونی چاہیے، اتنا مخفی رکھ کے دو۔ کیوں؟ جس کے لیے نکال رہے ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ جانتا ہے۔ جتنا اخلاص ہوگا، جتنی للہیت ہوگی، جتنا تقوی ہوگا، خالصتاً لوجہ اللہ وہ عمل ہوگا، یقیناً اجر و ثواب بھرپور ملے گا۔ اور جتنا اس میں کمزوری آتی چلی جائے گی اور ریا و شہرت اور نمود آتی چلی جائے گی، اتنا ہی اجر و ثواب گھٹتا چلا جائے گا۔ آج دیکھیں، ایک شخص جمعہ پڑھا رہا ہے ایک ہی مسجد کے اندر، اور ہر جمعے کا اعلان ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ حضرت جی فلاں جگہ جمعہ پڑھائیں گے آج کا۔ بھائی مستقل پڑھاتے ہی وہی ہیں، اس کے اعلان کی کیا ضرورت ہے؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ بہت سے لوگ مجھ سے فون کر کے پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ والا جمعہ آپ کا کہاں کا ہے؟ میں ان کو بتا دیتا ہوں، پھر بعد میں وہ شکوہ کرتے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر کیوں نہیں اعلان کرتے اپنا، تاکہ لوگوں کو پریشانی نہ ہو۔ تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ بھائی یہ اعلان کرنا یہ ایک طرح سے ریا اور شہرت اور نمود کی طرف لے جاتا ہے، اور شیطان نے کہا تھا وَلَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، میں ان کی برائیوں کو بڑا خوبصورت کر کے پیش کروں گا، یہ اس کو برائی نہیں سمجھیں گے اور کرتے چلے جائیں گے، اور نیکی ان کی برباد ہوگی۔ پہلے ہم بزرگوں سے بھی سنتے تھے، قرآن و حدیث کی روشنی میں جو خلاصے کے طور پر وہ اپنے الفاظ میں ادا کرتے تھے، نیکی کر کنویں میں ڈال، یعنی مخفی رکھو نیکی کو۔ لیکن آج تو ہر نیکی کو بتایا جا رہا ہے، وہ جی میں اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، اتنے تہجد پڑھتا ہوں، میں اتنے نفل پڑھتا ہوں، میں اتنی صورتوں کی تلاوتیں کرتا ہوں۔ بھائی کس نے آپ سے پوچھا؟ کس کے لیے بتا رہے ہو؟ آپ نے جو یہ نفل پڑھی، تہجد پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت کری ہے، صدقات و خیرات نکالے ہیں، اللہ کے لیے کیے ہیں، تو اللہ کو تو معلوم ہے، اس کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں۔ وہ تو آپ کے دل کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے، انہ علیم بذات الصدور۔ وہ تو یہاں تک جانتا ہے کہ آپ کی زبان پر دل میں آنے والی بات کے الفاظ بھی نہیں آئے، اور دل میں جو خواہش پیدا ہوئی اس سے بھی وہ واقف ہے۔ تو پھر ہمیں اعلان کرنے کی کیا ضرورت کہ جی آج میں یہاں درس دوں گا، آج یہاں دوں گا، آج یہاں جمعہ پڑھاؤں گا، آج میں یہ کام کر رہا ہوں، آج وہ کام کر رہا ہوں۔ شیطان کا پھر داؤں چلتا ہے، اور وہ ہمیں ریا و شہرت اور نمود کی طرف لے جا کر کے ہمارے نیکیاں برباد کر دیتا ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا میں نے کہ وہ کسی پروگرام کے لیے جا رہے ہیں کراچی سے پنجاب، اب ٹرین تھوڑی لیٹ ہو گئی، اسٹیشن پہ بیٹھے ہوئے اپنا سوشل میڈیا کے اوپر وہ دے رہے ہیں کہ حضرت جی یہ بیٹھے ہوئے ہیں ٹرین کے انتظار میں، اور بھائی کیا پبلک جس کو آپ سنانا چاہ رہے ہیں وہ آپ کی ٹرین جلدی لے آئے گا کیا؟ آپ اپنا رابطہ اللہ سے قائم کریں، اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمارا یہ سفر آسان کر دے۔ یہ ریا و شہرت اور نمود نہیں تو پھر کیا ہے؟
ٹرین میں بیٹھنے کے بعد پھر حضرت جی ماشاءاللہ بہت کچھ مال اڑا رہے ہیں اور تصویر آ رہی ہے کہ دعوت کے سفر پر جا رہے ہیں، تبلیغ کے سفر پر جا رہے ہیں، اور جب وہاں پہنچ گئے اترتے ہوئے، چڑھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، سوتے ہوئے، کھاتے ہوئے، پیتے ہوئے، یہ سارا کچھ ریا اور شہرت اور نمود کی طرف لے جانے والی چیزیں نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ اگرچہ لوگ مجھ سے شکوہ کرتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں اعلان کرتے جی تاکہ ہم کو بھی پتہ لگے، تو میں کہتا ہوں کہ میں اگر سوشل میڈیا پر اعلان کر دوں، جس تک میرا یہ پیغام پہنچائے، کیا وہ سارے کے سارے وہاں آ جائیں گے جہاں میں جا رہا ہوں؟ نہیں آ سکیں گے، تو پھر شیطان کا داؤ چل جائے گا نا۔ ہم ویسے ہی کمزور ہیں، وہاں تو ہمیں کوشش ہی کرنی چاہیے کہ اپنے ایمان کے اندر قوی ہو جائیں، مضبوط ہو جائیں۔ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضعیف ایمان والے کے مقابلے میں جو اپنے ایمان میں قوی ہے اور مضبوط ہے، یہ اللہ کا محبوب ہے، اور اللہ کو یہی پسند ہے ایمان والے سے۔ تو پھر ہم اپنے آپ کو کمزور کیوں بنائیں؟ ریا اور شہرت اور نمود والا اعمال کر کے اور اپنے ایمان کو، اپنے اخلاص کو کیوں ختم کرنے کی کوشش کریں؟ میں اس چیز کو قطعی پسند نہیں کرتا کہ آپ کوئی چیز تقسیم کر رہے ہیں لوگوں میں اور وہ لوگوں کو دکھائے پورے سوشل میڈیا پہ اور یوٹیوب کے اوپر، کیا حضرت اتنا سامان تقسیم کر رہے ہیں، اتنا پیسے تقسیم کر رہے ہیں، اتنا لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، اتنا فلاں کام کر رہے ہیں؟ نہیں، ہاں وہ علیحدہ بات ہے۔ آفت اور کوئی مصیبت آ گئی، لوگوں کو رغبت دلانے کے لیے اب خالصتاً صرف اس نظریے سے آپ کر رہے ہیں، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ لیکن جب وہاں ضرورت نہ ہو، میں نے ایک صاحب سے کہا، کہنے لگے جی وہ اصل میں ڈونر ذرا چاہتے ہیں ہم کہ اور بھی ہو جائے تاکہ جو ہے مال پانی زیادہ ہے، ہم زیادہ تقسیم کریں۔ نہیں، جو ڈونر ہیں، جو تاجر قسم کے لوگ ہیں، آپ بذات خود ان سے رابطہ کریں اور چلو ان کی حد تک محدود رکھیں، آپ ان کو بھیج دیں کہ جی آپ کا دیا ہوا پیسہ دیکھیں ہم نے یہ تقسیم کر دیا، آپ کا بھیجا ہوا کھانا ہم نے یہ کھلا دیا، وہ علیحدہ بات ہے۔ آپ یوٹیوب پر اور فیس بک پر اور پورے جہان والوں کو آگاہ کر رہے ہیں، یہ ریا اور شہرت اور نمود نہیں ہوں گے تو پھر اور کیا ہوگا؟ میں تو یہی کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی ایسی ریا اور شہرت اور نمود سے ہم کو بچائے۔ آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ ابلیس نے، شیطان نے کہا اہلکتہم بالذنوب، میں نے ان کو گناہ پر گناہ کروا کر کے، نیکیاں کر رہے ہیں اس کے ساتھ گناہ پر گناہ کروا کر کے ان کو ہلاک کر دیا، میں نے ہلاکت کی طرف لے گیا۔ لیکن پھر وہ اعتراف کرتا ہے وَأَهْلَكُونِي بِالِاسْتِغْفَارِ، میں 60 70 سال 80 سال تک اس کے پیچھے لگا رہا، گناہ بھی کرواتا رہا، یہ نیکیاں بھی کر رہا ہے، لیکن میں ایسے ایسے گناہ کرواتا رہا، نیکیاں برباد ہو رہی تھیں۔ اس نے تو اللہ سے توبہ کر لی، استغفار کر لیا، سارے کے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے۔ اس فرمان کے مطابق فاستغفرونی اغفر لکم، رب تم سے کہتا ہے کہ تم مجھ سے توبہ کرو، استغفار کرو، معافی مانگو، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اس نے تو منٹوں سیکنڈوں میں استغفار کر کے، توبہ کر کے مجھے ہی ہلاک کر دیا کہ میری 60 70 سال کی محنت جو ہے رائے گاہ چلی گئی۔ جی، اسی میں رحمان راضی ہے اور شیطان ناراض ہے۔ ہم نے شیطان کو ناراض کرنا ہے اور رحمان کو راضی کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ریا اور شہرت اور نمود سے بچائے اور محفوظ رکھے۔